وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کسی کا مضمون کسی کے نام سے چلا دینا اور کسی کا کلام کسی کی طرف منسوب کر دینا آج کی دنیا کا دل پسند عمل ہے۔ بے شمار کلام وہ ہیں جو علامہ اقبال کی وفات کے بعد ان کی جانب منسوب کر دیے گئے۔ وہی حال غالب اور دوسرے بڑے شعراء کا ہے۔ ایک نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب پڑھی جاتی ہے اور علماء دیوبند بڑے مزے لے لے کر پڑھتے اور سنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے علماء ہی نہیں، بڑے بڑے نامور علماء بھی، مگر کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ نعت شریعت کے خلاف ہے اور اس کا انتساب بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں اس وقت جس نعت کی بات کر رہا ہوں وہ وہی نعت ہے جس کا مطلع یعنی پہلا شعر یہ ہے: نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ سامعین، اس نعت کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اسے دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے تصنیف فرمایا ہے، اور لوگوں کے علم میں یہ بھی ہے کہ قاری طیب صاحب کی وفات کے بعد ان کے تکیے کے نیچے سے ملی تھی۔ ان میں سے پہلی بات تو مکمل غلط ہے۔ یہ نعت قاری محمد طیب صاحب کی نہیں ہے بلکہ محمد عثمان خان مراد آبادی کی ہے، جو اپنے تخلص عاقل مراد آبادی سے اپنے حلقے میں متعارف تھے اور دہلی کے ناگلوئی میں ان کا قیام تھا۔ جہاں تک دوسری بات ہے تو ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو اور وہ اس طرح کہ یہ نعت قاری طیب صاحب کے مطالعے میں آئی اور انہوں نے اسے لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، لیکن تکیے کے نیچے سے نکلنے سے ان کا کلام ہونا لازم نہیں آتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں اپنے اس دعوے کی چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نعت عاقل مراد آبادی صاحب کے قلم سے ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد اسلم قاسمی فرماتے تھے کہ ابا حضور جب بھی کوئی کلام لکھتے تو میرے حوالے کر دیتے، مگر یہ کلام میں نے ان کی زبان سے کبھی نہیں سنا اور نہ انہوں نے میرے حوالے کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب اخیر دور میں جن سخت حالات سے گزرے تھے، یعنی دارالعلوم دیوبند سے برطرفی، اس کی شکایت انہوں نے تحریراً یا تقریراً کبھی نہیں کی۔ ان کو جو بھی کہنا تھا اللہ کے حضور میں کہا، اور یہ نعت از اول تا آخر رونے دھونے اور شکوہ و شکایت پر مشتمل ہے، جو ان کی فطرت کے خلاف ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اس نعت کے اشعار دیوبندی مسلک سے میل نہیں کھاتے۔ پہلے پورے اشعار سن لیجئے تاکہ ان پر پیش کردہ تبصرہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پوری نعت اس طرح ہے: نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤ ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ سامعین، اس نعت کے تمام اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور اپنا تمام دکھڑا انہیں ہی سنایا گیا ہے۔ حالانکہ وقت مشکل ہو اور پریشانیاں اپنے گھیرے میں لیں تو ایسے وقت میں ایک موحد اور سچا مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے تمام دکھ اسے سناتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے: انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی ولی اللہ۔ یہ تو بریلویوں اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے
کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور حاجت روا و مشکل کشا ہیں، اس لیے وہ اپنی تکلیفیں اور شکایتیں حضور علیہ السلام اور خواجہ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں اپنے گھر سے ہی سناتے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب جیسا موحد اور دیوبندیت کا روشن مینار ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں، عاقل مراد آبادی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بریلوی تھے، اور بریلویوں کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اس سے ہر اہل علم واقف ہے۔ سامعین، رہی یہ بات کہ عاقل مراد آبادی بریلوی تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دہلی کے ایک دیوبندی ادارے کا ترانہ انہوں نے لکھا تھا، مگر ان کے جاننے والے انہیں بریلوی ہی بتاتے ہیں۔ مراد آباد کے ایک بڑے محقق جناب آصف حسین مراد آبادی نے بھی مجھ سے ایسا ہی کہا تھا۔ اس کے ماں سوا ان کے وہ اشعار بھی ہیں جو خواجہ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ بختیار کاکی جیسی شخصیات کی شان میں لکھے گئے ہیں۔ یہ اشعار بھی ان کی بریلویانہ ذہنیت کی غمازی کرتے ہیں۔ عاقل مراد آبادی لکھتے ہیں، کہا جاتا نہیں اب درد فرقت یا رسول اللہ، میری جانب بھی ہو چشم عنایت یا رسول اللہ، ازل سے لے کے آیا ہوں تمنا شہر بطحا کی، دکھا دو مجھ کو بھی تصویر جنت یا رسول اللہ۔ پریشاں حال ہے بھٹکی ہوئی ہے راہ سے اپنی، خبر لیجئے کہ ہے مغموم امت یا رسول اللہ۔ خدا نے رحمت للعالمی کہہ کے پکارا ہے، ملی کس کو دو عالم میں یہ عظمت یا رسول اللہ۔ اسے کیا آرزوئے حور و جنت ہو زمانے میں، تمہاری جس کے دل میں ہو محبت یا رسول اللہ۔ سفینہ خود بخود پہنچا دیا ساحل پہ طوفاں کے، پکارا تھا ابھی میں نے بحسرت یا رسول اللہ۔ شفیع المذنبی شان حرم عرب و عجم تم ہو، تمہیں کہتی ہے دنیا جان رحمت یا رسول اللہ۔ ایک دوسری نعت ہے، تم ابتدا ہو تم ہی انتہا رسول اللہ، ہو کائنات کا تم مدعا رسول اللہ، سکون قلب و نظر ہو عطا رسول اللہ، ہم آسیوں کی ہے یہ التجا رسول اللہ۔ ہمیں ہے باعث تسکین بزم عالم میں تمہارا ذکر یا ذکر خدا رسول اللہ۔ ہزار شورش طوفاں سہی سفینہ کو، نہیں ہے خوف کہ ہے ناخدا رسول اللہ۔ یہ کس مقام پہ ہم آ گئے خدا جانے، نہ ہم سفر نہ کوئی رہنما رسول اللہ۔ ستم رسید اہل جہان ہیں ہم لوگ، نگاہ لطف ہو بہر خدا رسول اللہ۔ وہ مقتدر ہیں زمانے میں منتظر عاقل، سوار دیں گے مقدر میرا رسول اللہ۔ سامعین، زیر بحث نعت عاقل مراد آبادی کی ہے۔ ابھی تک اس کی 3 دلیلیں آپ سماعت کر چکے ہیں، اب چوتھی دلیل بھی سن لیجئے۔ عاقل مراد آبادی کے ایک خاص دوست تھے جو اپنے عہد کے نامور شاعروں میں گنے جاتے تھے، یعنی جناب شہاب مراد آبادی۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام عاقل مراد آبادی کا ہے۔ اب 5ویں دلیل سن لیجئے۔ اعظم گڑھ کے ایک ممتاز اور علمی و دینی شخصیت حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب بھی ہیں۔ وہ سنجر پور مہذب پور میں ایک دارالعلوم چلاتے ہیں، 1 درجن سے زیادہ بیش بہا کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ مفتی محمود حسن گنگوہی سے انہیں خلافت بھی ملی ہے۔ وہ اپنی سوانح حیات حبیب الامت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 میں لکھتے ہیں، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ افتتاحی کے سال میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب کا 2 ہفتے کے لیے سفر کلکتے کا ہوا۔ حضرت کی عدم موجودگی میں حضرت کی قیام گاہ کا مسئول و ذمہ دار و کلید بردار راقم ہی تھا۔ واپسی سے قبل قیام گاہ کی صفائی کر رہا تھا اور غیر ضروری سامان نکال کر پھینک رہا تھا۔ اسی غیر ضروری سامان میں کچھ کاغذ کے اوراق بھی تھے۔ ان اوراق میں ایک ایسا ورق بھی تھا جس پر ایک نعت لکھی ہوئی تھی۔ وہ نعت راقم کو بہت اچھی لگی۔ اس کاغذ کو پھینکنے کے بجائے راقم نے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس نعت کے اخیر میں طیب نام تھا۔ اس طیب سے مراد کون سے طیب تھے یہ معلوم نہیں۔ حضرت مفتی صاحب سے بھی پوچھنا بھول گیا۔ وہ کاغذ راقم کی جیب میں محفوظ رہا اور وہاں سے پھر محفظہ میں پہنچ گیا۔ راقم جب ریاض العلوم گرینی پہنچا تو ایک دن جمعرات کو بعد نماز مغرب مولانا سعادت علی صاحب الہ آبادی کے کمرے میں اتفاقیہ جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے عبدالستار نامی ایک طالب علم کو بلایا جو بارہ بنکی کا رہنے والا تھا اور اس سے نعت سنانے کو کہا۔ اس نے ایک نعت سنائی۔ اس کے بعد راقم کو وہ نعت یاد آئی جو راقم کو حضرت مفتی صاحب کے کمرے سے ملی تھی۔ چنانچہ اپنے کمرے گیا اور وہ کاغذ لا کر
اس طالب علم کو دیا اور اس کی تصحیح کر کے اس سے پڑھوایا، یہاں تک کہ ریاض العلوم میں اسی طالب علم کی زبانی بار بار وہ نعت پڑھی گئی اور سنی گئی۔ اس کے بعد شدہ وہ نعت دیوبند تک پہنچ گئی اور وہاں بہت دھوم سے حضرت قاری طیب صاحب کی طرف منسوب کر کے یہ نعت پڑھی اور سنی جانے لگی۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند پر ناروا قبضے کی پلاننگ بن چکی تھی اور طلبہ کالج میں مقیم تھے اور حضرت قاری طیب صاحب کے خلاف پوری محاذ ہو رہی تھی، راقم دیوبند پہنچ گیا۔ حضرت مولانا اندر شاہ کشمیری کے خادم اور داماد جو بہار کے رہنے والے تھے، جن سے راقم کی پرانی آشنائی تھی، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ راقم کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت شاہ صاحب کے کاشانے کے بالائی منزل پر لے گئے، جہاں راقم کی حاضری دورہ حدیث کے سال میں کئی بار ہو چکی تھی۔ خیریت اور چائے نوشی کے بعد انہوں نے ایک کیسٹ نکالی اور ٹیپ میں لگایا اور یہ کہتے ہوئے ٹیپ چالو کیا کہ حضرت قاری طیب صاحب کا تازہ کلام سنیے جو حالات کے تناظر میں حضرت نے کہا ہے، اور پورے دور کی عکاسی اس کلام سے ہوتی ہے۔ جب راقم نے وہ نعت سنی تو اس انتصاب پر استعجاب کے ساتھ حیرانی ہوئی اور صحیح صورتحال سے میں نے ان کو واقف کرایا اور پورا واقعہ میں نے ان کو سنایا، لیکن کسی قیمت پر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، چونکہ اسی عنوان سے پورے ہندوستان میں یہ نعت مشہور ہو چکی تھی۔ اس کے بعد راقم زبردستی خاموش ہو گیا اور خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ سامعین، مفتی حبیب اللہ صاحب کا بیان کردہ یہ واقعہ 1980 کا ہے اور قاری محمد طیب صاحب کی وفات 17 جولائی 1983 کو ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعت ان کی وفات کے بعد ان کے تکیے کے نیچے سے نکلی تھی، لہذا انہی کی ہے، تو ان لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ پھر یہ نعت 1980 میں کیسے پڑھی اور سنی گئی؟ پتہ یہ چلا کہ یہ نعت 1980 سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے اور تکیے کے نیچے والی بات جس طرح چلائی گئی غلط ہے۔ رہی یہ بات کہ مفتی حبیب اللہ صاحب نے مقطع میں طیب کے لفظ کی وضاحت کی ہے، تو ممکن ہے کہ ناقل کا نام طیب رہا ہو اور اس نے اپنا نام چسپاں کر دیا ہو، جیسا کہ بعض لوگ کر لیتے ہیں۔ سامعین، یہ نعت عاقل مراد آبادی کی ہے۔ اس سلسلے کی چھٹی دلیل بھی سن لیجئے۔ مراد آباد کے ایک بڑے محقق ہیں جن کا نام ہے جناب آصف حسین، جن کا نام پہلے بھی آپ نے سنا۔ ان سے میری بات ہوئی، وہ عاقل صاحب سے واقف بھی ہیں، انہوں نے بھی اس نعت کو عاقل مراد آبادی کا بتایا ہے۔ اب 7ویں اور آخری دلیل سنیے۔ یہ اسکرین شاٹ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ عاقل مراد آبادی کے مجموعے کلام نور فاراں کا ہے جو 1996 میں شائع ہوا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 36۔ یہ پورا مجموعہ نعتیہ کلام پر مشتمل ہے۔ عاقل صاحب نے یہ نعت اپنے پہلے مجموعہ کلام بنام رنگ و نور صفحہ نمبر 120 میں بھی شامل کیا ہے جو 1992 میں چھپا تھا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کے مفہوم پر مشتمل اشعار عاقل مراد آبادی کے مجموعہ کلام میں جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ہادی محترم شاہ خیر الامم، اب تو چشمے کرم ہم پہ فرمائیے، مدتوں سے اسیر تمنا ہم، جلوے روئے انوار دکھلائیے۔ اے شفیع امم تاجدار حرم، اے شہ ذوالکرم افضل و محترم، فخر کون و مکاں عظمت کن فکاں، شان خالق زمانے کو سمجھائیے۔ احترام عرش اعظم کا ملحوظ تھا، قرب عرش بری رک گئے مصطفیٰ، پردہ نور سے گونج اٹھی صدا، سرور انبیاء آئیے آئیے۔ ظلمت کفر عالم پہ چھانے کو ہے، شمع نور حقیقت بجھانے کو ہے، ہم سا حسرت زدہ منتظر ہے جہاں، وقت کا بھی تقاضا ہے آ جائیے۔ سخت مشکل میں اپنا ہے اب کارواں، کوئی منزل نہ منزل کا کوئی نشاں، دہر ہے تانزن پاسباں راہزن، راہ دکھلائیے راہ دکھلائیے۔ وہ جو مشہور ہیں رحمت العالمی، در سے خالی کوئی ان کے آتا نہیں، غیر ممکن ہے چشم عنایت نہ ہو، دوستو اپنے دامن تو پھیلائیے۔ درد فرقت سے دل اپنا رنجور ہے، زندگی ایسے عالم میں مجبور ہے، حامی بے کساں مونس دشمناں، اپنے عاقل کو طیبہ میں بلوائیے۔ سامعین، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کی تحقیق پیش نہ کیا کریں، اس سے میرا دماغ ہل جاتا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب سے مجھے بڑی عقیدت ہے اور یہ نعت میں انہی کی محبت میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا، جناب عالی، کسی کی تصنیف کو کسی دوسرے کی جانب منسوب کر دینا گناہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے، ہاں۔ میں نے کہا کہ
کہ ہم یہ گناہ کس لیے کریں؟ پھر وہ کہنے لگے کہ بالکل صحیح، کسی کے کلام کو دوسرے کی جانب منسوب کرنا لکھنے والے کی حق تلفی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ طلبہ تقریر کی کوئی کتاب لکھتے ہیں اور اس میں کسی کا کلام کسی اور نام سے شائع کر دیتے ہیں، پھر وہی غلط چل پڑتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے۔ اب لاکھ بولتے رہیے، اپنی تحقیق پیش کرتے رہیے، کوئی نہیں مانے گا۔ اوروں کی طرح میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ نعت حضرت حکیم الاسلام مرحوم نے لکھی ہے، مگر جب امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے پوتے حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر مرحوم نے مجھ سے کہا کہ یہ نعت حضرت حکیم الاسلام کی نہیں ہے، تو میں بھی بڑا حیران ہوا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مراد آباد کے کسی عامر یا عاقل صاحب کی ہے، اور یہ نعت لکھنؤ سے جاری ہونے والے روزنامہ حقیقت میں پڑھی تھی۔ سامعین، یہ تو اس نعت سے متعلق انکشاف اور تحقیق تھی۔ انشاءاللہ کئی ایسی دوسری تحقیقات بھی پیش کی جائیں گی جن سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے لیے اگلی مجلس کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔